انسان کے اندر ایک غریزہ پایا جاتا ہے، انسان کے اندر ایک میلان پایا جاتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے عمل کو کوئی دیکھے اور اس کے عمل کی کوئی تعریف کرے۔ پروردگار عالم نے انسان کے اس غریزے اور اس میلان کی قدر کی اور یہ کہا کہ اگر تم عمل کو دکھانا ہی چاہتے ہو تو انہیں کیوں دکھا رہے ہو جن کے دیکھنے نہ دیکھنے کا کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان۔ تمہاری زندگی پر اور تمہاری حیات پر ایسے لوگوں کے دیکھنے یا نہ دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو خود کچھ نہیں ہے، جن کا اپنا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو عمل کے دکھانے کا فائدہ کیا ہے؟ انسان اپنے قیمتی عمل کو اور اپنی قیمتی زندگی کو، قیمتی حیات کو، قیمتی وقت کو صرف کر رہا ہے ایک ایسے کے لیے جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کا کوئی مقام نہیں۔ حیثیت توہین کی غرض سے نہیں کہہ رہا ہوں، حیثیت اس صحیح راستے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ جس کو گزشتہ تقریر میں بیان کیا گیا کہ اگر دکھانا ہی ہے تو اپنے عمل کو اپنے امام کو دکھاؤ، اپنے عمل کو اپنے رسول کو دکھاؤ، اپنے عمل کو اپنے خدا کو دکھاؤ۔ ظاہر سی بات ہے خدا اور رسول اور امام کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کتنا ہی بڑا انسان صحیح، وہ کچھ بھی صحیح، لیکن امام کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رسول کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خدا کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اس کا صحیح راستہ یہ رکھا کہ اگر تم اپنے عمل کو دکھانا چاہتے ہو تو خدا کو دکھاؤ۔ آواز دی قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، کہ تم عمل کرو، تمہارے عمل کو خدا دیکھ رہا ہے، تمہارے عمل کو رسول دیکھ رہے ہیں، اور تمہارے عمل کو امام دیکھ رہے ہیں، مومنین دیکھ رہے ہیں، جن کی تعبیر ائمہ طاہرین اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے کی گئی کہ یہ تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارا امام ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے تو پھر کیا ضروری ہے کسی اور کو ہم دکھائیں؟ اور نہ فقط یہ کہ کیا ضروری ہے، بلکہ یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کو دکھانے کے لیے عمل انجام دیں۔ سوچنا چاہیے عزیزو، سب سے پہلے میں سوچوں اور میرے بعد میرے کمسر بھائی اس بات پر توجہ کریں۔ بزرگ تو مجھ سے بہتر ہیں، ان سے گفتگو نہیں کر رہا، جوان اس بات پر توجہ کریں کہ اپنے امور کو، اپنے کاموں کو، جو بھی کام انجام دے رہے ہیں وہ کسی بھی طرح کا کام ہو، چاہے عزائے حسین سے متعلق ہو، چاہے مسجد و امام بارگاہوں سے متعلق ہو، چاہے روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہو، اگر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کوئی نیکی کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ دوست کو دکھانے کے لیے نیکی کی جائے۔ نہ فقط یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ اچھا نہیں ہے کہ دوست کو دکھانے کے لیے نیکی کی جائے، بلکہ اپنے پروردگار کو دکھانے کے لیے کی جائے۔ مالک تو دیکھ رہا ہے۔ اور اس میں جو ایک اہم نقطہ جو یہاں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل انجام دے گا اس کی جزا اسے ملے گی، اور جزا کے معنی یہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم کچھ دینے والا نہیں، بلکہ وہ عمل خود جزا بن کر کے سامنے آنے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا وہ اسے دیکھے گا، یعنی اسی خیر کو دیکھے گا جو خیر انجام دے رہا ہے۔ اس عمل میں قبولیت کی صلاحیت کب پیدا ہوتی ہے؟ توجہ کیجئے، اس عمل میں قبولیت کی صلاحیت پیدا کب ہوتی ہے؟ قبولیت کی صلاحیت، یہ عمل جزا کے قابل کب بنتا ہے؟ یہ عمل کب اس قابل بنتا ہے کہ اس کو جزا دی جائے؟ یا یوں کہوں دوسرے لفظوں میں، یہ عمل کب اس قابل بنتا ہے کہ آخرت میں یہ اپنے آپ کو باقی رکھ سکے اور ہباء منصورہ کی منزل پر نہ آ جائے کہ کیا ہوا نہ کیا ہوا سب برابر نہ ہو جائے؟ یہ عمل کب اس قابل بنے گا کہ جب اس کے اندر دو چیزیں پائی جا رہی ہوں۔ توجہ کریں، جب دو چیزیں پائی جا رہی ہوں، دو حسن اس میں پائے جائیں، تب یہ عمل اس قابل بنے گا کہ قیامت میں ظاہر ہو سکے، قیامت میں سامنے آ سکے، اور قیامت میں اس کی جزا دی جا سکے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز کہ عمل خود اچھا ہو، ایک مرحلہ کہ عمل خود بہتر ہو، کسی برے کام کی جزا یا اس کو برے کام کی جزا اور اس پر ثواب ملنے والا نہیں ہے، عمل خود بہتر ہو، ایک مرحلہ۔
اس پر مجھے بحث نہیں کرنا ہے، جس کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں خوب بیان کیا۔ جب عمل بہتر ہو ایک مرحلہ ہے، اچھا کام ہو، اچھا کام عقلاء کے نزدیک، اچھا کام خدا کے نزدیک، رسول کے نزدیک اور اماموں کے نزدیک، کہ جو افراد جزا دینے والے ہیں، جو کل امام ہمارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں، یا ہمارے اعمال کا نامہ جن کے پاس، نامہ اعمال جن کے پاس جانے والا ہے، ان افراد کی نگاہ میں اچھا ہونا چاہیے۔ پہلا مرحلہ کام اچھا ہو۔ دوسرا مرحلہ کرنے والا اچھا ہو، حسن فاعلی پایا جائے اس کے اندر۔ اس کو ہماری زبان میں حسن فعلی اور حسن فاعلی سے تعبیر کرتے ہیں۔ حسن فعلی یعنی کام کا اچھا ہونا، حسن فاعلی کام کرنے والے کا اچھا ہونا۔ کام کرنے والے کے اچھے ہونے کے معنی کیا ہے؟ وہ یہی مطلب ہے جس پر آپ کے سامنے بحث کر رہا ہوں۔ کام کرنے والا اچھا ہو یعنی اس نے اس کام کو صحیح طریقے سے انجام دیا ہو، متقن طریقے سے انجام دیا ہو، ایسا کام کیا ہو کہ جو جزا کے قابل بن سکے، جو قبول ہو سکے، جو قیامت میں ظاہر ہو سکے، جو قیامت میں ہمارا ہاتھ پکڑ سکے، جو قیامت میں ہمارے کام آ سکے۔ وہ کون سا عمل ہوگا؟ کہ جہاں کرنے والا بہتر ہو، وہ کرنے والا اچھا ہو، عمل خود اچھا ہو اور کرنے والا اچھا ہو۔ اچھے اعمال انجام دیتا ہے انسان، لیکن بعض اوقات اچھے طریقے سے انجام نہیں دیتا، متقن طریقے سے انجام نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کام کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا، اس کام کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کام مثلاً صفر ہے جزا کے اعتبار سے۔ مثلاً آپ بالکل واضح سی بات ہے، جزا کسے دینا ہے؟ خدا کو، ہے نا؟ پروردگار جزا دینے والا ہے۔ خدا نے قیامت وہی تو کہہ رہا ہے کہ لنجزینہم، ہم جزا دیں گے ان کے اعمال کی، جو انہوں نے کیا ہے اس سے بہتر دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل انجام دے، مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، تو فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے بہتر ان کو اجر عطا کریں گے۔ توجہ کی آپ نے؟ اس سے بہتر اجر کون اجر دینے والا ہے؟ پروردگار عالم۔ جب خدا اجر دینے والا ہے تو خدا کس کام کا اجر دے گا؟ یہ بالکل دو دو چار والی بات ہے۔ خدا کس کام کا اجر دے گا؟ جو کام اس کے لیے کیا گیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم نے خدا کے لیے کیا ہی نہیں تو خدا اجر کیوں دے گا ہمیں؟ بھئی ایک انسان نے اگر آپ کے پڑوسی کے گھر میں کوئی کام کیا ہے، وہاں کوئی جا کر کے کوئی میکینکی کی ہے، کوئی کسی کی ٹی وی ٹھیک کر دی، کسی کی فریج ٹھیک کر دیا، کسی کی دیوار اٹھا دی، اور آ کے آپ سے کہتا مجھے اجرت دیجئے۔ کیوں؟ کہ ہم نے آگے پڑوسی گھر میں کام کیا ہے، کہ آپ کہیں گے جا کے اس سے اجرت مانگو؟ ہم سے کیا مطلب ہے؟ تم نے اگر ہمارے لیے کام کیا ہوتا تو ہم تمہیں اجرت دے رہے ہوتے۔ یہی سوال تو پروردگار بھی کر دے گا۔ تم نے جو اتنی نمازیں پڑھی کس کے لیے پڑھی؟ ہمارے لیے پڑھی ہیں۔ تم نے جو اتنی مجلسیں پڑھی ہیں کس کے لیے پڑھی ہیں؟ ہمارے لیے پڑھی ہیں۔ تم نے جو اتنی مجلسیں کی ہیں کس کے لیے کی تھی؟ ہمارے لیے کی تھی۔ اگر ہمارے لیے کی تھی تو آؤ، جیسا تم نے کیا تھا اس سے بہتر تم کو اجر دیں گے۔ اللہ، جیسا تم نے کیا تھا اس سے کئی گنا بہتر تم کو اجر عطا کریں گے اگر تم نے ہمارے لیے کیا ہے۔ میں کہہ چکا آپ سے پچھلی تقریر میں کہ امام کے لیے کام کو انجام دینا جیسے خدا کے لیے انجام دینا ہے۔